الرحمن الرحیم۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا جو ہمارا سبق ہے، جس کا آغاز ہم نے کچھ دن پہلے کیا تھا، آج یہ اس کا 7واں لیکچر ہے۔ پہلا ہم نے لیکچر صفحہ نمبر 34 سے دیا تھا، پھر صفحہ نمبر 35 ہمارا دوسرا لیکچر تھا، صفحہ نمبر 36 ہمارا تیسرا لیکچر تھا، صفحہ نمبر 37 ہمارا چوتھا لیکچر تھا، صفحہ نمبر 38 ہمارا 5واں لیکچر تھا، اور صفحہ نمبر 39 ہمارا 6واں لیکچر ہے۔ اور یہی صفحہ اس وقت میرے سامنے تھا۔ گو کہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح جو ہے وہ میں کر چکا ہوں، لیکن پچھلے کے ساتھ تسلسل جوڑنے کے لیے اس کی تصویر ابھی رکھی ہے کہ ایک انبوہ کثیر ایرانی اور تورانی شعراء، ایران اور توران علاقوں کے نام ہیں، تو وہاں کے شعراء بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم بھی شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں بیٹھنے کے قابل ہیں، لیکن انہیں بتایا گیا کہ تم جو تھے، تم تخیلاتی شاعر تھے، حقیقت کے قریب تمہاری شاعری نہیں ہوتی تھی، اور تم غیر حقیقی اشیاء کی تصویریں بناتے تھے، اور ان میں اصلیت اور واقعاتی رنگ نہیں ہوتا تھا، خیالاتی ایک تصنع ہوتا تھا، بناوٹ ہوتی تھی، تو انہیں تمہارا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے، چونکہ ایرانی اور تورانی تھے۔ پھر ان شاعروں کا ذکر اگلے صفحے پہ جا کے شاعر کرتا ہے کہ چنانچہ ان میں انوری تھا، خاقانی تھا، ظہیر، فاریانی وغیرہ 3 کے نام لیتا ہے، وغیرہ چند اشخاص ان میں سے پھر بھی منتخب ہو گئے کہ چلیں ہر شعبے میں سے کچھ منتخب کرنے ہیں، تو جو ہے چند ایک کے نام شعراء جو ہیں وہ بھی منتخب کر لیے جائیں۔ انوری بھی فارسی کا شاعر تھا، خاقانی بھی فارسی کا شاعر تھا، حسان العجم اس کا لقب تھا، ظہیر فاریانی جو تھا یہ بھی فارسی کا شاعر تھا۔ یہ ان 3 کو رکھا گیا، باقیوں کو نکال دیا گیا۔ اس عرصے میں چنگیز خان آیا۔ چنگیز خان آپ کو معلوم ہے، چنگیز خان انتہائی ظالم حکمران کے طور پہ آیا تھا، منگولوں کا سربراہ تھا۔ یہ جو ڈرامہ ارطغرل یا ارطغرل جسے ہم کہتے ہیں، اور اصل وہ فارسی میں ترکی زبان میں اسے ارطغرل بولتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی اس کے کچھ بیٹے اور پوتے باقی تھے بھی، تو اس لیے گو علماء اور شعراء میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، بلکہ جب اندر لائے تو خاندانی بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے دیکھ کر تبسم کیا۔ یعنی اس دربار میں جہاں ہمیشہ رہنے والی شہرت اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کمانے والے جو لوگ اکٹھے ہو گئے ہوئے تھے، اور ایک دربار سا بنا ہوا تھا، اور وہاں کے کرسیاں اور نشستیں لگی ہوئی تھیں، وہاں جب چنگیز خان داخل ہوا تو اس کے استقبال کے لیے کوئی نہ عالم آگے بڑھا نہ شاعر آگے بڑھا، اور خاندانی جو بادشاہ تھے نا، جو نسل در نسل بادشاہت جن کی چلتی تھی، چنگیز خان تو تھوڑا عرصہ رہا ہے، ویسے 300-400 یا 200 سال کے قریب اس کا ٹوٹل عرصہ تھا۔ انہوں نے اسے چشم حقارت بھری نگاہ سے دیکھا۔ البتہ مورخوں کے گروہ نے بڑی دھوم دھام کی۔ مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے، مورخ کو تو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ اسے لکھنے کے لیے مواد ملنا چاہیے۔ انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ اب ہماری محفل میں چنگیز خان بھی آ گیا ہے۔ جب کسی کے زبان سے نسب نامے کا لفظ نکلا تو اس نے فوراً شمشیر جوہردار سند کے طور پہ پیش کی۔ کسی نے کہا کہ تم اپنا نسب تو بتاؤ۔ نسب کہتے ہیں خاندان، کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے۔ تو چنگیز خان نے فوراً شمشیر جوہردار، جس پہ ہیرے جڑے ہوئے تھے، سند کے طور پہ پیش کی۔ اس نے کہا یہ شمشیر ہی میرا خاندان ہے، یعنی کہ میری پہچان، لوگوں کی پہچان تو ان کی نسلیں ہوتی ہیں نا، ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، خاندان ہوتے ہیں۔ میری پہچان میں شمشیر کو سمجھتا ہوں، تلوار کو سمجھتا ہوں، تو جس پر خونی حرفوں سے رقم تھا، سلطنت میں میراث نہیں چلتی، اور اس تلوار پہ لکھا ہوا تھا خونی یعنی سرخ رنگ کے لفظوں میں کہ سلطنت میں وراثت نہیں چلتی، جس کا جتنا زور ہوتا ہے وہ سلطنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے۔ علماء نے غل مچایا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ شخص جو یہاں آ گیا ہے، اس کے کپڑوں پر تو عالم انسانیت کا خون لگا ہوا ہے، یہ تو بہت ظالم حکمران تھا، تو اس کے کپڑوں سے خون کی بو آ رہی ہے، یہ قصاب ہے، قصائی ہے۔ بادشاہوں میں اس کا کیا نام ہے؟ شعراء نے کہا جس تصویر کے رنگ میں ہمارے قلم یا مصوران تصنیف کی تحریر نے رنگ بقا نہ ڈالا ہو۔ شعراء نے کہا کہ جس تصویر کے رنگ میں، یعنی اس کی زندگی کی جو تصویر ہے، اس تصویر میں ہمارے قلم نے یا اس کے دور کے لکھنے والوں نے، مصوران تصانیف کا مطلب ہے کتابیں لکھنے والے،
ان کو بھی مصور کے ساتھ ہی ملا کے نا، تو اس نے کہا کہ اس کے دور کے مورخین یا کتابیں لکھنے والے ہوں یا شعراء ہوں، ان کی تحریر نے رنگ بقا نہ ڈالا ہو۔ رنگ بقا کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے والا رنگ نہ ڈالا ہو، دوسرے لفظوں میں اچھے رنگ نہ بھرے ہوں، دوسرے لفظوں میں اس کے بارے میں کسی نے کوئی اچھی بات لکھی نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب آسان مفہوم میں بتا رہا ہوں، جس کے بارے میں کسی نے، بقا ہمیشہ قائم رہنے والے کو کہتے ہیں نا، یعنی اس کا کوئی کارنامہ ایسا نہیں ہے جسے یادگار کے طور پہ یاد رکھا جائے اور ہمیشہ اگلی نسلوں کو سنانے کے لیے سنایا جائے۔ تو کبھی اس کے بارے میں کسی نے ایسی کوئی تصویر تحریر کی شکل میں بھی نہیں بنائی، اور مصور نے کوئی ایسی تصویر رنگوں سے بھی نہیں بنائی۔ اسے اس دربار میں نہ آنے دیں گے، اس پر یعنی علماء نے بھی احتجاج کیا، شعراء نے بھی احتجاج کیا۔ اس بات پر اس نے بھی تعامل کیا اور متاسف معلوم ہوا۔ چنگیز خان نے یہ بات جب سنی تو اس نے بھی تھوڑا سا وہ جھجکا، تعامل یعنی اس نے عمل کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ، آگے بڑھنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، اور متاسف معلوم ہوا یعنی اسے افسوس ہوا کہ اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے۔ متاسف یعنی افسوس کا اظہار کیا اس نے، اسے برا لگا۔ اسی وقت حاطف نے آواز دی کہ چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی۔ حاطف کا مطلب ہے غیب سے آواز آئی، یہ ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے کہ غیب سے ایک آواز آئی، جس بولنے والے کی شکل نظر نہیں آئی، صرف آواز سنائی دی اس دربار میں کہ اے چنگیز خان، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ جس طرح ملک کے اندر شمشیر کے جوش کو اور قوم کے خون کو تو نے حرکت دی، اپنے ملک میں جس طرح تم نے تلوار چلائی اور جس طرح لوگوں کے خون کو دوڑایا، گرمایا اور ان کو لڑنے پہ آمادہ کیا، اگر تو نے کچھ علم کی خدمت کی ہوتی، علم کی قدر کی ہوتی اور فن کا کچھ پاس کیا ہوتا، تو یہ جو عالم اور فنکار اور شعراء لوگ ہیں، آج ان کی ہمدردی تیرے ساتھ ہوتی، تو آج قومی ہمدردی کی بدولت یعنی اپنی قوم، تیری قوم کے جو شعراء ہیں، مصنفین ہیں، وہ تمہیں کم سے کم تمہارا ساتھ دیتے اور کوئی تو ہوتا جو تمہیں اس ناکامی سے بچاتا۔ اتنے میں چند مورخ آگے بڑھے، انہوں نے کچھ ورق دکھائے کہ ان میں تورا چنگیز خان یعنی اس کے ملکی انتظام کے قواعد لکھے تھے۔ یہ آپ نے ارطغرل ڈرامے میں، یہ جو ابھی اس کا نیا سیزن شروع ہوا ہے نا، کرولو عثمان، اس میں یہ اس کا ذکر پڑھیں گے، یہ جو میں پڑھا رہا ہوں چنگیز خان کے قوانین، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تورا چنگیز خان یعنی اتنے میں کچھ جو مورخ تھے یعنی کہ تاریخ دان تھے، جو تاریخ دان آگے آئے اور انہوں نے کہا، انہوں نے کچھ ورق دکھائے، کاغذ دکھائے، اس میں تورا چنگیز خان، تورا دستاویز کہہ لیں اس کو آپ، یعنی قوانین کہ یہ ضابطۂ قانون یا قانون کی کتاب یا دستاویز کہہ لیں، وہ دکھائے، اور اس میں قواعد لکھے ہوئے تھے۔ یعنی قواعد ویسے تو ہم یہاں اردو میں تو اسے گرامر بولتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ اصول و ضوابط ہی ہوتا ہے، گرامر بھی تو اصول و ضوابط ہی ہوتی ہے نا۔ تو دکھایا اس دور کے مورخین نے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کام بہرحال کیا تھا۔ آخر قرار پایا کہ اسے دربار میں جگہ دو، مگر ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھینٹے دو اور سیاہی کا داغ بھی لگا دو۔ یعنی جب یہ کسی حساب کتاب کے موقع پہ آگے جائے گا نا، کسی اگلے مرحلے میں، تو اس کے وہ جو ایک ہی کارنامہ ہے اس کا کہ اس نے ضابطے بنائے تھے، کچھ قوانین بنائے تھے، ان پر لہو اور سیاہی کے دھبے بھی لگے ہونے چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ لوگوں میں اتنے پسندیدہ قوانین اور ضابطے نہیں تھے اس کے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک جوان اسی شکوہ و شان کا اور آیا۔ شکوہ اور شان، شکوہ بلندی کو بھی کہتے ہیں اور شان بلندی کو بھی، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے نا۔ تو اتنی ہی دیر میں ایک جوان شکوہ و شان کا اور آیا، اسی شان و شوکت، اسی حلیے کا ایک اور شخص بھی آ گیا، اس کا نام ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ چنگیز خان کا پوتا تھا، یعنی اس کے بیٹے کا بیٹا تھا، اور یہ بھی چنگیز خان کی طرح ہی مشہور تھا منگولوں میں۔ یہ بات ہے بعد میں آیا تھا۔ ہلاکو خان نے مسلمانوں کو بڑا برباد کیا، بڑا مسلمانوں پہ اس نے ظلم ڈھایا تھا، تو وہ بھی آ گیا، ہلاکو خان آیا۔ اس کے لیے چند علماء نے بھی مورخوں کا ساتھ دیا۔ جس وقت اندر لائے تو اس کے لیے بھی تکراروں کا غل ہوا چاہتا تھا۔ تکرار کا مطلب بحثیں شروع ہو گئیں
وہاں موجود لوگوں میں کہ بھلا یہ بھی اس جگہ پہ آ سکتا ہے، چنگیز خان آ گیا ہے، اب اس کے پیچھے پیچھے ہلاکو خان بھی آ گیا ہے۔ ایک مرد بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ ایک مرد بزرگ کا مطلب ہے کہ ان میں پھر ایک دانا عقل مند زیادہ عمر کا شخص آگے آیا، اس نے اس کو پکڑا آگے لے آیا، جس کی وضع متشرع عالموں کی سی تھی۔ متشرع کا مطلب ہے جو شرع کے مطابق ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق ہیں۔ متشرع عالموں کی سی تھی، یعنی داڑھی بھی تھی، اسلامی لباس میں تھا، لیکن کمر میں ایک طرف استرلاب، دوسری طرف کچھ اقلیدس کی شکلیں لٹکتی تھیں۔ ایک طرف ایک اس کی کمر میں ایک ایسا آلہ جس سے استرلاب ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس سے ستاروں کا مقام اور فاصلہ متعین کرتے ہیں۔ اب اس کا انگریزی نام اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنے دور میں بی ایس سی میں ایک پریکٹیکل کیا تھا، اس میں ایک ہم نے اس طرح کا انسٹرومنٹ، اسے سیکسٹنٹ بولتے تھے اس زمانے میں، شاید یہ وہی استرلاب ہوگا۔ اور اقلیدس جو ہے اس میں ہاں کچھ اقلیدس کی شکلیں لٹکتی تھیں۔ تو اقلیدس کا مطلب ہے جیومیٹری کے کچھ فگرز بنے ہوئے تھے اس کے اوپر، کوئی ڈرائنگ، کوئی دائرے، کوئی ٹرائی اینگلز، کوئی ریکٹینگل، کوئی مربع، کوئی اور مثلث بنی ہوئی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے بغل میں یہ تھا تو اسلامی شکل و صورت کا، لیکن اس کے پاس کچھ یہ دو تین چیزیں تھیں سائنسی۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر وہ جو تھا نا، وہ اس کو لے کے تو آگے آ گیا ہلاکو خان کو۔ اس شخص کا نام تھا محقق طوسی۔ محقق کہتے ہیں ریسرچر کو، تحقیق کرنے والے کو۔ آج کل اسے ریسرچر بولتے ہیں، آج کل اس کو سائنٹسٹ بھی بولتے ہیں، اس کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے اردو میں محقق کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنے والا، اور وہ تھا طوسی۔ یہ اپنے دور کا ایک بہت مشہور تحقیق کرنے والا تھا۔ تو یہ شخص آگے بڑھا، طوسی، یہ نظام الملک طوسی اس کا پورا نام ہے، اور یہ ترک ہوتے تھے، سلجوکی ترک۔ یہ اب آرطغرل ڈرامے نے بہت سی چیزیں جو ہم نے پہلے ہمارے بچوں کو نہیں پتا تھا انہیں پتہ چلتا ہوگا۔ سلجوکی ترکوں کی ایک نسل ہے، اس کا ایک بادشاہ تھا الپ ارسلان، اس کا یہ ایک وزیر تھا یہ طوسی۔ یہ آگے آیا۔ طوسی نام کے اور بھی کئی شخصیات تاریخ میں ویسے پائی جاتی ہیں، تو یہ اس کو لے کے آگے آیا۔ چنانچہ اس شخص کی جو اہمیت دیکھ کے تو پھر سارے لوگ چپ کر گئے۔ اسے تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی، کسے؟ ہلاکو خان کو، اور لے کے آنے والا طوسی تھا۔ ادھر آپ کو یاد ہوگا کہ رستم کو لے کے آنے والا فردوسی تھا۔ یعنی ساتھ ان کے وہ لوگ ان کی سپورٹ کرتے تھے جن کو دنیا میں ان لوگوں نے سپورٹ کی تھی۔ محقق کو شیخ بو علی سینا نے یہ کہہ کے اپنے پاس بٹھا لیا کہ آپ نے میرے کلاہ شہرت میں بقائے دوام کے آبدار موتی ٹانکے، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، لیکن ان کے لیے جن کو اردو آتی ہے، جن کو اردو نہیں آتی ان کے لیے بڑا فضول سا اور بور سا اور مشکل سا جملہ ہے۔ جو ہی وہ آگے بڑھے نا، ہلاکو خان تو بادشاہوں میں جا بیٹھا، اور جو ہی طوسی آگے بڑھا تو طوسی کو پکڑ لیا بو علی سینا نے، جو کہ مسلمان تھا، طوسی بھی مسلمان تھا، اور اس نے طوسی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری کلاہ شہرت۔ اب یہ لفظ کلا دوبارہ آیا ہے، اس کا مطلب بھی پگڑی ہے، اس کا مطلب بھی تاج ہے، سر پہ رکھنے والی جو باعزت ایک ٹوپی سمجھ لیں اس کی، یعنی آپ نے میرے جو سر کے اوپر جو ٹوپی جس میں نے اپنے کارناموں کے موتی جڑے ہوئے تھے یا لگائے ہوئے تھے، آپ نے اس میں بقائے دوام کے آبدار موتیوں کا اضافہ کیا۔ یعنی آپ نے اس میں اور میری تحقیق کو اور آگے بڑھایا، اور اس تحقیق کو اس نے آبدار موتیوں سے تشبیہ دی۔ آبدار موتی کا مطلب ہے پانی کی طرح چمکنے والے، یعنی جن سے چمک نکلتی ہے، آبدار کے کئی مطالب ہیں، ان میں سے ایک مطلب ہے پانی کی طرح چمکنا، ایک مطلب ہے تیز روشنی، تیز دھار تلوار جو ہوتی ہے نا وہ بھی آبدار ہوتی ہے، یعنی سفید روشنی۔ کہ آپ نے میری محنت اور تحقیق کو آگے بڑھایا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے میرے علم کے اوپر مزید تحقیق کی۔ تھوڑی دیر نہ گزری، میں یہاں اس کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ اگلی لائن جو ہے وہ پھر ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ، جو اس کا 8واں لیکچر ہوگا۔